بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ اللہ کے قبضے میں ہے تو اللہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے وطن کیوں کیا، ہجرت کیوں فرض کی؟ موت کے فرشتے اسرائیل علیہ السلام آتے، خدا حکم دیتا کہ جتنے کافر دشمن میرے نبی کو اور میرے نبی کے ساتھیوں کو ستا رہے ہیں، اے اسرائیل سب کا ٹینٹواں دبا دو۔ پھر ابو جہل ابو لہب زندہ رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ مکہ شریف چھوڑ دو۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی سے مکہ چھڑانے کے بجائے دشمن چھڑا دیتا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا، بجائے اس کے کہ نبی سے مکہ مکرمہ جیسی جگہ پر قیام کو چھڑائے اور دوسری جگہ ہجرت فرض کرے۔ مکہ مکرمہ کے دشمنوں کو اللہ نمٹ لیتا تو نبی کو وہاں سے ہجرت کرنی نہ پڑتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو عشق و محبت کے حسب ذیل مسائل قیامت تک بتانا تھا کہ دیکھو مدینے والوں نے میرے نبی سے محبت کی اور ان پر جان و مال سے فدا ہوئے، تو مکے والوں کو ان سے محروم کر دیا گیا۔ لہذا قیامت تک اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم نے کسی اللہ والے سے محبت نہ کی تو خدا تعالیٰ اپنے پیاروں کو تم سے چھین کر اس بستی میں بھیج دے گا جہاں اس کے عاشقین ہوں گے۔ لہذا ناز نہ کرو کہ ہم نہیں چاہیں گے تو ان کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دنیاوی لیلائیں ہیں جنہوں نے مجنو کو پاگل کر دیا اور سنبھال نہیں سکیں۔ مجنو بیچارہ پاگل ہو گیا، لیکن اپنے عاشقوں کو اللہ سنبھالتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جتنے اللہ کے عاشق ہوئے ہیں وہ ایسے سنبھلے کہ لاکھوں کو سنبھال دیا، ایسے اللہ والے بنے کہ ان سے لاکھوں اللہ والے بنے۔ اللہ اتنا بڑا ولی اللہ بناتا ہے کہ اس کو ولی سازی بھی سکھاتا ہے۔ اس کی برکت سے، اس کی صحبت سے لاکھوں ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ولی اللہ جدھر سے گزر جاتا ہے اس راستے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ولی اللہ کسی بستی سے گزر جائے اور اس کو ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، وقت بہت کم ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں لَنَالَ بَرَكَةُ مُرُورِهِ أَهْلُ تِلْكَ الْبَلَدِ، اس شہر والے، اس قصبے والے، اس گاؤں والے اس کے گزرنے کی برکت سے بھی محروم نہیں رہیں گے۔ تو اس سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ کعبہ شریف میں 1 لاکھ کا ثواب تھا اور مدینہ شریف کی مسجد میں 50,000 کا ثواب ملا، یعنی ثواب آدھا ہو گیا۔ مگر واہ رے میرے اللہ، آپ نے اس ہجرت کو فرض فرما کر قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ بتا دیا کہ اسلام کمپیوٹرائزڈ مذہب نہیں ہے، جہاں اللہ خوش ہو بس وہیں جان دے دو۔ مت سوچو کہ کعبہ شریف میں 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، مدینہ شریف میں 50,000 کا۔ اسلام میں یہ کھاتا بہی نہیں ہے، جہاں مالک خوش ہو، جو حکم ہو جائے تو وہاں ثواب نہ دیکھو، ان کا خوش ہو جانا ہی کروڑوں ثواب سے افضل ہے۔ مثال کے طور پر کعبے میں رہ کر بھی لوگ بد نظری کرتے ہوں اور عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے ہوں، اللہ کے گھر میں ہیں مگر گھر والے سے محروم ہیں، اور جو اپنے اپنے ملکوں میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ والوں سے دوستی کر رہے ہیں، اللہ کی محبت کو سیکھ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، یہ کعبے سے دور ہیں مگر کعبے والا اپنے دل میں رکھتے ہیں، اللہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ جو شخص مدینہ شریف سے دور ہے لیکن ہر سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کا عجم بھی رشک مدینہ ہے، کیونکہ مدینے والا اس کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہیں جس سے اس کا مدینہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر نافرمانی و گناہوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہے تو یہ شخص مدینے میں رہ کر بھی مدینے والے سے محروم ہے۔ بعض لوگ کعبے میں ہیں اور کعبے والے سے محروم ہیں، اللہ سے محروم ہیں۔ اس لیے ایک اللہ والے نے کہا کہ فرض حج تو کعبہ شریف ہی میں ادا ہوگا، لیکن کعبہ والا اللہ والوں سے ملے گا۔
اگر کعبے سے اللہ مل جاتا تو صحابہ کو ہجرت کا حکم نہیں ہوتا، لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا تو سارے صحابہ کو حکم ہوا کہ کعبہ شریف چھوڑ کر مدینہ شریف چلے جاؤ جہاں میرا نبی جا رہا ہے۔ اے صحابہ سب کے سب چلے جاؤ، کیونکہ کعبے میں حج تو ہو جائے گا، حج کے طواف کا ثواب مل جائے گا، مگر گھر والا میرے نبی سے ملے گا، اللہ تو اللہ والوں سے ہی ملے گا۔ ہمارے اکابر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم گزرے ہیں، مفسر قرآن، فقیہ وقت۔ علامہ زاہد الکوثری نے انہیں فقیہ النفس قرار دیا، یعنی فطری طور پر اللہ نے فقیہ بنایا تھا۔ ان کے والد بھی بڑے عالم دین تھے، ان کے بچے بھی بڑے بڑے علماء ہوئے، ان کی بڑی تربیت حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، مگر اکثر یہ کہتے تھے کہ کسی صاحب نے ایسا دیکھا، ایسا سنا، لیکن اخیر عمر میں انتقال سے پہلے فرمایا کہ وہ کوئی صاحب نہیں ہے، وہ میں ہی ہوں، لیکن زندگی میں اپنا تذکرہ نہیں کیا۔ اور وہ یہ کہ جب بھی حج کے لیے جاتے تو مدینہ شریف بھی یقیناً حاضر ہوتے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے پہنچتے تو کچھ احساس اس طرح ان کے اندر پیدا ہوتا کہ وہ سامنے نہیں جا پاتے کبھی بھی۔ قبلے کی جانب ایک بڑا موٹا سا پلر ہے، تو فرماتے کہ بہت سے بہت وہاں تک جا پاتا تھا، اس کے آگے جا نہیں پاتا تھا، قدم بوجھل ہو جاتے تھے، اٹھتے نہیں تھے، اور یہ خیال ہوتا تھا کہ جس نے اتنی نافرمانیاں کی ہوں وہ کیا منہ دکھائے گا، یہ خیال ہوتا تھا۔ اس خیال سے مارے شرم کے رک جاتا تھا، عمر بھر میں کبھی بھی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور ایک مرتبہ حضرت کو خیال ہوا کہ اب عمر اتنی ہو گئی ہے، طبعی طور پر بھی پوری ہو گئی ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں اس کے بعد پھر کبھی یہاں حاضری کا موقع ملے نہ ملے۔ لوگ دیکھو کیسے جالی سے لپٹے ہوئے ہیں، کیسے لوگ قریب میں جا کر کے نزدیک سے سلام عرض کر رہے ہیں، قرب کی برکت حاصل کر رہے ہیں آپ سے، میں اتنی دور سے سلام عرض کرتا ہوں، سامنے جا نہیں پاتا ہوں۔ ہر طرح اپنے نفس کو منایا کہ شاید یہ عمر کا آخری سال ہو، پھر اس کے بعد یہاں آنے کا موقع نہ ملے، اس آخری دفعے تو روبرو حاضر ہو جاؤں۔ اس کے لیے بہت منایا، لیکن فرمایا کہ جب بھی قدم اٹھانے کی کوشش کرتا تو قدم بوجھل ہو جاتے احساس ندامت کی وجہ سے کہ میں ان کی نہ اتباع کا حق ادا کر سکا ہوں، نہ ان کے دین کی نصرت کا حق ادا کر سکا ہوں۔ اس وجہ سے شرمندگی سے رک گیا، پھر بھی نہیں جا سکا۔ تو فرماتے ایک خاص قسم کی کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی، اور اس کیفیت میں نے ایک آواز سنی جس میں یہ فرمایا جا رہا تھا کہ جو لوگ میری سنتوں کی قدر کرتے ہیں اور میرے دین کا اتباع کرتے ہیں وہ مجھ سے قریب ہیں اگرچہ کہ دور ہوں۔ تو پھر حضرت کو اس سے ایک خاص سکون حاصل ہوا کہ جو کچھ بھی کوششیں ہیں وہ مقبول ہے بارگاہ میں۔ وہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر ہم مدینے میں تو رہیں عمر بھر، لیکن ان کی سنتوں اور ان کے دین سے پیار نہ کریں تو مدینہ تو ملا مگر مدینے والا کہاں ملا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ہوں مگر ان اللہ کی عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق نہ ادا کرے، یا کم سے کم اس پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ رجوع نہ کرتا رہے، تو پھر وہ اس کو مکہ تو ملا مگر مکے والا نہیں ملا۔ اصل چیز اللہ کی بندگی ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہیں کو جتلا دینا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس نے اچھے کام کیے۔ اچھے کام سے مراد اتباع سنت ہے کہ وہ اچھے کام تو نبی ہی نے کیے ہیں، ان کی اتباع اچھے کام ہے۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہر شخص کے دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد بس اتنا ہے کہ ایک دن مقرر میں اللہ تعالیٰ سب کو جتائے گا
ثابت کر کے کہ تم میں سے کس نے اچھے کام کیے، ثابت کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اصل چیز اتباع ہے، قرب و وصل اور فصل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جغرافیائی اعتبار سے قریب و دور نہیں ہوتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہوتے، بندے سے، بندے کے وجود سے بھی زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہوتے اگر اللہ کو قریب کر لے کوئی۔ تو اصل چیز یہ ہے، یہی حضرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتے تو نبی کو وہاں سے نکالنے کے بجائے دشمنوں کو نکال دیتے، تو یہ اللہ کی قدرت سے کیا بعید تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ ارادہ کیا، وہ ارادہ کرتے، یہ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا کیوں نہیں؟ تو اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اہل اللہ کو جو بات سمجھ میں آتی ہے غور کرنے سے، وہ یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں دین جہاں ہو وہاں جاؤ، بس اللہ کی بندگی جہاں آسان ہو وہاں جاؤ۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، عمر ساری وہاں گزری، اگر وہاں اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمنا مشکل ہو جائے، خدا نہ خواستہ، تو وہاں سے چلا جائے۔ مکہ مقصود نہیں ہے، مکے والا مقصود ہے، کعبہ مقصود نہیں ہے، کعبے والا مقصود ہے، وہ جہاں مل جائے۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ یہ اللہ کے بندوں کا مزاج ہونا چاہیے۔ اللہ چاہیے، نبی چاہیے، کہیں بھی بس وہ نہ ملیں تو بے چین ہو جائے، اور وہ مل جائیں تو کہیں کسی حال میں بھی خوشحال ہے۔ تنگی ترشی پریشانیاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی اس کی خوشحالی پر، کیونکہ خوشیوں کا تعلق قلب کی کیفیت کا نام ہے۔ قلب کی کیفیت خوشی بتاتی، خوشی کا تعلق جسم سے نہیں ہے، جان سے۔ جان خوش ہے تو جسم کا آزار میں ہونا کوئی مسئلہ نہیں۔ آگ میں ڈالا جا رہا تھا بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ کی طرف سے موحدین کو، ایک ماں کا جب نمبر آیا تو اس کے گود میں بچہ تھا، اور وہ اس میں گرنے سے گھبرا رہی تھی کہ بچے کی وجہ سے، کہ بچہ جل نہ جائے اس کی وجہ سے۔ تو شیرخوار نے اس سے بات کی اور کہا کہ اماں اس میں آپ کود جائیے، یہ گل و گلزار ہے، یہ آگ نہیں ہے، اس میں مزہ آئے گا۔ تو وہ بچے کو سینے سے چمٹا کے اس میں کود گئی۔ دیکھنے والوں کو جلتے نظر آ رہے تھے، لیکن جو اس میں گر رہے تھے وہ اپنے آپ میں ایک کیفیت، ایک سرور اور نشاط اور خاص قسم کی خوشیاں محسوس کر رہے تھے جو اللہ نے ان کو عطا فرما دی تھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، خرد ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ عقل ابھی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے چھت کے کنارے سوچ ہی رہی ہے کہ گرنا چاہیے کہ نہیں گرنا چاہیے اس میں، اور عشق کود گیا اس میں۔ مشورے میں نہیں رہا ابھی تک کہ مشورہ کرتا رہے کہ کیا کرنا چاہیے، کود گیا۔ تو اسی کو کہا گیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، خرد ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ اے قوم بحج رفتہ کجائید کجائید، معشوق ہمیں جا است بیائید بیائید۔ اے قوم جو نفلی حج میں وقت لگا رہی ہے، اتنا وقت کسی ولی اللہ کے ساتھ لگا دو تاکہ تم کو کعبہ والا مل جائے۔ ایسے تو تم کعبہ جاتے ہو، ہر سال حج و عمرہ کرتے ہو، مگر جب اپنے ملکوں میں آتے ہو تو پھر سب گناہ کرتے ہو۔ داڑھی منڈاتے ہو، ایئر ہوسٹسوں سے نظر بازی کرتے ہو، تو معلوم ہوا کہ کعبہ تو ملا مگر کعبہ والا نہیں ملا۔
اگر اللہ مل جاتا تو اپنے ملکوں میں بھی تم اللہ والے بن کر رہتے، جان، دل اور مال اپنے مالک پر فدا کرتے۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمہ اللہ ویسے زمانہ تھے، اللہ نے بہت خاص شان عاشقانہ ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایک عالم صاحب، مفتی صاحب جو انگلینڈ کے سفر میں ان کے ساتھ میں تھے، اور وہاں بھی حضرت محض اس لیے جا رہے تھے کہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاذ تھے، وہ جہاں بھی ہوتے رمضان میں وہاں جا کر ایک عشرہ قرآن مجید سناتے تھے، 3 پارے سنا کے آتے تھے۔ حضرت ان سے سن کے اس مخلص اور عاشق بندے سے قرآن سنتے، حضرت پسند کرتے تھے سننا تراویح میں۔ لیکن کبھی حضرت کے اپنے نظام ہوتے، رمضان کسی دوسرے ملک میں ہو جاتا یا کہیں بھی ہو جاتا، جہاں رمضان حضرت مفتی صاحب کا ہوتا تو حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ کر رمضان میں قرآن سنا کر استاد کی دعائیں لے کے واپس آ جاتے تھے، پھر اخیر عشرے میں باندہ میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو انگلینڈ جا رہے تھے قرآن سنانے کے لیے، تو جو ان کے رفیق سفر تھے انہوں نے بتایا کہ ایک اور صاحب بھی تھے، رئیس آدمی، بمبئی کے سفر میں ساتھ میں، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت دیر سے پہنچے ایئرپورٹ، جب پہنچے تو بس حسب معمول ان کے ساتھ ایک جھولا تھا، ایک تھیلی تھی کپڑے کی، اور اس کے اندر کچھ سامان تھا، پانی کا لوٹا تھا، کچھ سیب تھے، کپڑے تھے، اور رومال تو انہوں نے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، ہوائی چپل تھی۔ تو ایسے پہنچ گئے حضرت انگلینڈ جانے کے لیے۔ تو وہ صاحب کو کچھ اچھا نہیں لگا کہ وہاں کے لوگ جو ہے شاید قدر نہیں کریں گے، ایسے بزرگ کو بزرگ بھی نہیں سمجھیں گے، کیا ہوگا۔ تو وہ صاحب کو خیالات آئے، تو وہ صاحب جلدی سے ایک بیگ خرید کے لائے چھوٹا سا، اور ان سے کہا کہ حضرت یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی سامان ہو اس کو لاک کیا جائے، اس لیے جھولے پہ لاک نہیں لگ سکتا، تو اس میں رکھ لیجئے اس کو، تو اس کو اوپر سے لاک کر دیں گے، اس کو اس کے اندر رکھ لیجئے۔ بس اتنی سی حضرت سے انہوں نے کوشش اپنی والی تدبیر کی کہ بجائے اس جھولے کے حضرت کے ساتھ کم سے کم ایک بیگ تو رہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے کیا؟ تو ٹھہرو کوئی بات نہیں۔ وہ دو سیب تھے، 2 جیبوں میں رکھ لیے، لوٹا ہاتھ میں پکڑ لیا، اور فرمایا یہ جھولا کہیں پھینک دو کنارے لے جا کے۔ تو وہ جھولا بھی واپس کر دیا حضرت۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اور بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ پورے سفر کے دوران حضرت اپنا ایک وہ چینی رومال ہوتا تھا حضرت کے پاس، وہ سر پہ ڈال کے بیٹھے رہے اور تلاوت فرماتے رہے۔ بس اس اثنا میں جب بھوک لگی تو جیب میں سے نکال کے سیب کھا لیا، اور ایئر ہوسٹس نے کئی مرتبہ پوچھا کہ جان آپ کے لیے کیا لایا جائے، آپ کے لیے کھانا لایا جائے، آپ کے لیے کیا یہ لایا جائے، تو وہ اسی رومال کے اندر سے ہاتھ سے اشارہ کر دیتے تھے کہ کچھ نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ حضرات ہیں قرب و ولایت کے اتنے بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچنے کے بعد بھی نفس پر بھروسہ نہیں کرتے، اور کوئی ایسی تدبیر کر لیتے کہ یہ نفس چوری کر نہ پائے اور گناہ کر نہ پائے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خود ہی بچ جائیں گے موبائل سے، ہم خود ہی نہیں، اس سے ہم اپنی حفاظت کر لیں گے، اس کی کوئی بات نہیں، تو نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ نفس کتنے طریقوں سے بہکاتا ہے اور کس کس طرح مبتلا کرتا ہے۔ مبتلا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں اب میں تو اس سے بری ہوں، یہ تو تمہاری کمزوری۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، ایک میں نے کیا تھا، تو آپ لوگوں نے اللہ کے وعدے کو چھوڑ کر میرے وعدے پہ بھروسہ کیا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو کر لو۔ آپ کے سامنے 2 چانس تھے، اللہ کی مانتے یا میری مانتے، تو آپ ہی نے تو میری مانی ہے،
میں تو مجبور نہیں کر سکتا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم لوگوں نے جو مجھے اللہ کے ساتھ اطاعت میں شریک کیا تو میں اس کا خود ہی انکار کرتا ہوں. وہ تم لوگوں نے کیا تھا مجھے شریک، میں تو زبردستی نہیں شریک ہو گیا تھا، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل نہیں تھی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کفار کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو سب مل کر ایک یونین بنا کر ابلیس کو ڈھونڈیں گے. تو ڈھونڈتے کہیں مل جائے گا، وہ بھی جہنمیوں ہی میں ہو. تو اس کو جب گھیریں گے تو وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے گا اور اوپر کھڑے ہو کر وہاں سے یہ تقریر کرے گا. ایک وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا، 1 مہینے کیا تھا، تم نے اللہ کے وعدے کو بھروسہ نہیں کیا، میرے وعدوں کی چکر میں آئے، تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ کیوں مجھے گھیر رہے ہو؟ کیا جواب میرے سے لینا چاہ رہے ہو؟ میں کچھ جواب نہیں دوں گا. اپنے آپ کو ملامت کر لو، مجھے ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ تم مجھے مجبور کر سکتے ہو نہ میں تم کو، نہ تم مجھے اب بچا سکتے ہو جہنم سے نہ میں تم کو بچا سکتا ہوں. لہذا جو اس کو ملامت کرنا ہو اپنے آپ پہ کر لو. تو وہ شیطان جس کی خوشنودی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے، وہ ہاتھ اٹھا لے گا جہنم میں جاتے وقت میں، اور پورا کا پورا گناہ کا وبال ہمارے سر پہ ڈال کے خود دستبردار ہو جائے گا کہ اس میں میرا کیا ہے. اگر میں نے تم کو کوئی غلط رستہ بتایا تھا تو اللہ نے سیدھا بھی تو بتایا تھا. تمہارے سامنے 2 تھے، اختیار کس نے کیا اس کو؟ اختیار تم نے کیا تو تم ذمہ دار ہو. میرے سر پہ کیا ٹھیکرا پھوڑنا چاہ رہے ہو تم لوگ؟ تو کسی کو ملامت کرنے بھی نہیں دے گا اپنے اوپر. یہ نہیں. اب ہم یہاں دنیا میں شیطان کو ملامت کرتے جا رہے ہیں اور اس کی خوشنودی کے کام کرتے جا رہے ہیں. تو وہ کہے گا ہم کو ملامت مت کرو، اپنی حماقت کا خود ہی رونا رو، ہم کو کیوں کہتے ہو؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم نفلی حج کو جا رہے تھے. ان سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ حج کرنے. کہا کہ جس کے گھر جا رہے ہو اس گھر والے سے بھی جان پہچان ہے؟ بس رونے لگے، رقت طاری ہو گئی کہ اس گھر والے سے تو جان پہچان نہیں ہے. تو فرمایا کہ میرے پاس 1 سال رہو. وہ ان کے پاس 1 سال رہے، اور اس زمانے میں شیخ نے ان کو فتویٰ دینے سے، درس و تدریس کرنے سے، وعظ کہنے سے بھی روک دیا. مگر وہ بھی مخلص تھے، سمجھ گئے کہ مجھ سے میرا شیخ اخلاص اور اللہ کی محبت دینا چاہتا ہے، اس لیے مخلوق کے اندر نہیں جانے دے رہا ہے تاکہ خالق سے اس کو چپکا دوں. جب خالق دل میں ہوگا پھر مخلوق کی خدمت یہ اخلاص سے کرے گا. ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ بہت سے علماء بھی ناراض ہو گئے کہ یہ کیسا پیر ہے جو درس و واعظ پڑھنا لکھنا سب منع کر رہا ہے. لیکن جب 1 سال کے بعد انہوں نے اجازت دی کہ اب سب کام کر سکتے ہو، تو پھر سال بھر خاموشی کے بعد ایک واعظ جو کہا تو سب رونے لگے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اے صوفیو اور اے علماء، پہلے شیخ کے پاس اپنا مٹکا بھرو، جب مٹکا بھر کر چھلکنے لگے تو چھلکتا ہوا مال مخلوق کو دو، اپنا مٹکا مت خالی کرو. تو جب وہ عالم اللہ والے بن گئے تب ان کا ایک وعظ ہوا اور مسجد میں جتنے لوگ تھے سب ولی اللہ ہو گئے. تب وہ عالم رونے لگے کہ 10 سال تک میں نے وعظ کہا اور کوئی ولی اللہ نہ بنا، لیکن اس اللہ والے کی غلامی کے صدقے میں اب میرے دل میں وہ درد و محبت اور اللہ کی نسبت قائم ہو گئی کہ آج میری زبان میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ جہاں وعظ کرتا ہوں سارے سامعین ایک ہی وعظ میں صاحب نسبت ہو رہے ہیں. یہ کوکر کی شان ہے کہ پہلے جو بریانی 6 گھنٹے میں پکتی تھی آج کل کوکر میں آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے. جب دل اللہ کے عشق میں اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھا کر جلا بھنا کباب ہوتا ہے تو اس کی صحبت سے لوگ جلد صاحب نسبت اور ولی اللہ ہو جاتے ہیں.
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے جو فائدہ باطنی حاصل کیا تھا اس کے بارے میں فرمایا، مولوی نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ پہلے پورے روم کا رومن امپائر ایک مملکت تھی پوری، اس زمانے کی ترقی یافتہ مملکت تھی، اس پورے روم کا مولا تھا میں۔ ہر شخص حضرت جی کہتا تھا، پورے روم کا مولا تھا، بادشاہ بھی ان کا فریفتہ تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مولوی یعنی مولا والا اس وقت تک نہیں بن سکا جب تک کہ شمس تبریزی کی غلامی نہیں کی۔ پھر اللہ نے شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تبریز کے تھے، اور اخیر وقت ہوا تو ایک خاص ان کے اندر کیفیات تھی اللہ تعالیٰ کے تعلق کی، اور ایک خاص نسبت حاصل تھی۔ انہوں نے کہا اللہ یہ بوڑھا مر جائے گا تو اس کے ساتھ یہ سب تجلیات اور یہ سب امانتیں قبر میں چلی جائیں گی، ایک بندہ ایسا دے دیجئے جس کے طرف میں اس کو منتقل کر دوں تاکہ یہ دنیا میں رہے اور دوسرے بندے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک غیبی اشارے سے وہاں بھیجا، قونیہ بھیجا، حضرت کے پاس آئے، اور اس وقت وہ مسجد میں پڑھا رہے تھے۔ وہاں سے ایک خاص قسم کی توجہ کی جس سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ان کی محبت پیدا۔ مختلف باتیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ جو کتاب سامنے رکھ کے پڑھا رہے تھے کہ اسے اٹھا کے لے جا کے سامنے حوض میں ڈال دیا۔ اس زمانے میں چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھی، لکھی ہوئی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے وہ بیکاری ہو گئی کتاب ساری۔ تو بہت ان کو تکلیف ہوئی اور بہت ناراض ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ علوم جو کتابوں کے اندر ہیں یہ کیا کام دیں گے تم، سینے کو گلزار عشق سے منور کرو، کتابوں میں کیا ہوگا، نور۔ جملہ اوراق کتب درنار کن، سینہ راہ از عشق گلزار کن۔ بس یہ سنتے ہی ایک کیفیت طاری ہوئی اور وہ بھی چلے گئے نکل کے خاموش۔ تو مولانا روم ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے، اور جو طالب علم ساتھ تھے ان سے فرمایا بس تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ سب کو زبردستی واپس بھیج دیا۔ کسی راستے پہ وہ مل گئے، ان کے ہاتھ میں سے ان کا بیگ اٹھا لیا، اپنے سر پہ رکھ لیا اور پیچھے پیچھے ہو لیا۔ پھر وہ لے گئے اور انہوں نے ان کو پہلے سنوارا، ظاہری طور پر اور علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے بھی ایک جوہر قابل تھے۔ تبھی اللہ نے ڈھونڈ کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چن کے دیا ان کو۔ سب قابلیتیں تھیں، بس وہ ایک تھا کہ سینہ را از نور حق گلزار کن، اس کی کمی تھی، بس اس کمی کو انہوں نے پورا کیا۔ اور جو تجلیات مجاہدات غالیہ عالیہ کی برکت سے ان کو حاصل تھے وہ سب ان کے سینے میں منتقل ہوئے۔ پھر دوبارہ مولانا روم اپنے کام میں لگے، لیکن پہلے اور دوسرے زمانے میں بہت بڑا فرق ہوا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کتاب تو نہیں، ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کو علماء خشک مطالعہ کرے، مقالات احسانی کے نام سے۔ مولانا جب حیدرآباد سے چلے گئے اپنے وطن میں تو ایک چھوٹا سا مزرعہ تھا ان کا گیلان بہار میں، وہاں
واپس ہو گئے. حج کے لیے گئے تھے. اس زمانے کا حج ذرا لمبا مہینوں مہینوں کا ہوتا تھا. واپس آنے تک سقوط حیدرآباد ہو گیا. بمبئی میں ان کو اطلاع ملی کہ اب دکن مسلم کنٹری نہیں ہے، انڈین یونین کا ایک حصہ بن چکا ہے، ریاست بن چکی ہے. تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی. تو وہ وہاں سے سیدھا وطن چلے گئے، حیدرآباد نہیں آئے، اور کسی کو خط لکھ کر سامان وغیرہ منگوا لیا، اور یہ فرمایا کہ اب میں مرحوم حیدرآباد کو دیکھ نہیں سکتا. تو وہ نہیں آئے. پھر جو گاؤں میں رہتے تھے تو بڑے بڑے ان کا ایک مضمون کسی پرچے میں چھپ جانا اس پرچے کے وقار کو بڑھا دیتا تھا. اس لیے لوگوں نے رابطے کیے تو وہیں سے مضامین لکھتے تھے اور بھیجتے تھے. اکثر مضامین بغیر کتابوں کے محض یادداشت سے لکھے تھے اور لکھ کر کے بھیجے. تو جو مضامین انہوں نے تصوف و سلوک سے متعلق لکھے تھے ان کا مجموعہ مقالات احسانی کے نام سے چھپا ہوا ہے. ذرا مؤرخانہ اور عالمانہ انداز ہے ان کا، اپنا ایک سب سے الگ ہٹا ہوا انداز ہے تحریر کا، مگر اس میں انہوں نے تقابل کر کے بتایا ہے. یہ خشک عالم ہے اور یہ عالم ربانی ہے، دونوں میں فرق کو ہر مقالے میں تقابل کر کے دکھایا ہے. خود حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک خاص مقام تھا. یو پی میں الہ آباد ایک شہر ہے، اس کو اب کوئی دوسرا نام کر دیا گیا ہے. تو حضرت وہاں ایک عرصہ دراز سے، آج کل بھی ہوتا ہے، سیرت کا ایک جلسہ ربیع الاول میں ہوتا ہے جو پوری رات ہوتا ہے، وہ کئی دن تک چلتا ہے. ہندوستان کے نامی گرامی علماء، بلکہ شاید ہی کوئی ہوں گے جن کو ان لوگوں نے چھوڑا نہیں، اس میں بلایا نہ ہو. ایک مرتبہ جلسہ تھا، وہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑی مشکل سے ان لوگوں نے راضی کر لیا تھا. کمال یہ ہے کہ اس جلسے کے کرنے والے لوگوں نے، منتظمین نے، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلا لیا، جو کہیں کسی جلسے میں نہیں جاتے تھے، ان کو بھی اس میں بلایا ہے. میں بھی ایک دفعہ گیا تھا تو بھائی انیس صاحب حیات تھے، جو اہل اللہ کے منظور نظر بہترین اردو کے شاعر تھے. انہوں نے بلایا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کون کون آیا. تو شاہ وسیع اللہ صاحب کو بھی لائے اس میں وہاں کے لوگ. تو رات بھر جلسہ چلا، کسی نے 2 گھنٹے بیان کیا، کسی نے 3 گھنٹے بیان کیا، اور صبح کا وقت قریب ہوا. صبح وہ لوگ سحر تک جلسہ ختم کر کے دعا کرا کے سحری کراتے ہیں سب. تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کم بیان کرتے تھے، تو فرمایا میں تو عائز نہیں ہوں بھائی، مجھے اخیر میں بلا لو، میں تھوڑی دیر کچھ نصیحت کر دوں. تو رات بھر جلسہ رسمی طور پر چلتا رہا، بڑی بڑی دھواں تقریریں ہوتی رہیں، سیرت کے فلسفے بیان ہوتے رہے، ایک سے ایک قابل علماء، اور مجمع تقریباً سب سوتا رہا. اور جب حضرت تشریف لائے تو 10-15 منٹ گفتگو کی، بس 10-15 منٹ میں سارا مجمع، عوام، دیہاتی، شہری، سب آہوزاری کرنے لگے، سب رونے لگے. تھوڑی دیر نصیحت کی اور اس کے بعد دعا فرما دی. تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. یہ
بہرحال کوشش کرنا چاہیے. سب جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اہل اللہ کے مواعظ، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت کے قائم مقام ہے. تو ہفتے میں ایک دن ہی صحیح جو ہے تھوڑی دیر مواعظ ملفوظات سنائے جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر اہل اللہ، ایسے بڑے بڑے اللہ والے جو ماضی قریب میں گزرے ہیں، جن کو ملے ہیں انہیں فائدہ نہ اٹھانے کا غم ہے، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں انہیں اس بات کا کہ اتنے قریب زمانے میں مگر بعد میں ہو گئے، تو اس وجہ سے ہم کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے راستے مسدود نہیں کیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی ان کے علوم باقی ہیں، اس سے استفادہ کرو، اور جس طرح لوگوں نے زندگی میں ان سے فائدہ اٹھایا ہے مرنے کے بعد بھی ان سے فائدہ اٹھاؤ. اور حضرت ہی فرماتے تھے، حضرت حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ ملا علی قاری کے حوالے ہی سے اور علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیروں میں روح المعانی حضرت بہت پسند کرتے تھے، اور شروحات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی شرح مرقات المفاتیح کو بہت پسند کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت کا مزاج عاشقانہ تھا، اور اس مفسر کا، اس محدث کا مزاج بھی عاشقانہ ہے، تو اس لیے ذرا مناسبت زیادہ تھی. تو علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کونو اللہ تعالیٰ کا امر ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ صادقین کو ہر دور اور ہر زمانے اور ہر علاقے میں پیدا نہ کریں اور صحبت کا حکم دیں، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کونو مع الصادقین کا حکم بتا رہا ہے. ہر آدمی کو صادقین میسر ہیں، کبھی آسانی سے مل جاتے ہیں، کبھی کھوجنے ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں، مگر میسر ہیں. کبھی اللہ دنیا کو صادقین سے خالی نہیں رکھے گا. خالی رکھے گا تو اس کا یہ حکم کیسے عمل میں آ سکتا ہے؟ ایک بندہ بھی کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، کسی علاقے کو صادقین سے خالی نہیں رکھا. بس یہ ہے کہ ہم لوگ یا تو دیکھ نہیں پاتے، یا ہم لوگوں کے ہاں کچھ فرضی قسم کے معیارات ہیں اہل اللہ کے، اس ظاہری مادی فرضی معیارات میں دیکھتے ہیں ان کو تو مل نہیں پاتے ہم. ایسا ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے تو رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اپنی خاص نسبت و معیت و محبت ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے. سبحانک اللہم.